ہم میں سے جس کی جتنی عمر ہے، اگر وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ پلک جھپکتے میں پچھلا زمانہ گزر گیا۔ جس کی عمر 20 سال ہے وہ سمجھتا ہے کہ 20 سال کے گزرنے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جس کی عمر 40 سال ہے اس کا بھی یہی حال ہے، اور جس کی عمر 60، 70، 80، 90 سال ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بچپن سے لڑکپن میں، لڑکپن سے جوانی میں، جوانی سے کہولت میں، کہولت سے بڑھاپے میں منتقل ہو گئے، احساس ہی نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ ایک کمرہ ہے، ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جس کی عمر 200 سال سے زائد تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ روز کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کسی کے ہاں خوشی ہے، کسی کے ہاں غمی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، دم بدم، بس یہ زندگی ہے۔ دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، اور ہر رمضان میں ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو رمضان گزرا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کسی آدمی کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگاتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان دیکھے، کہ جتنے زیادہ رمضان دیکھے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اعمال کیے، اتنے ہی درجات بلند ہوئے، اتنی ہی زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو یہ سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ 11 مہینے کی غفلت کو ختم کیا جائے۔ 11 مہینے جو غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں ان مہینوں کی تلافی ہو جائے۔ اصل تو مقصود زندگی، انسان کی پیدائش کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ لیکن 11 مہینے اس مقصد کی تکمیل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ایک مہینے میں اس کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بد دعا ہے اس انسان کے لیے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان میں کرنے کے کام جو زیادہ کثرت سے کرنے چاہیے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ جو مزید کرنے کے کام ہیں وہ نوافل کی کثرت ہے، کہ عام دنوں میں اوابین نہیں پڑھی جاتی تو ان دنوں میں ضرور پڑھی جائے۔ چاشت اور اشراق عام دنوں میں سستی کوتاہی ہو جائے تو ان دنوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تہجد کی نماز بالخصوص ادا کرنی چاہیے کہ صالحین کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض رہی تہجد کی نماز۔ عام لوگوں کے لیے 5 نمازیں فرض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے تقرب کا ذریعہ بنایا، خاص قرب خاص حاصل کرنے والی نماز۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن کی کثرت، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ پھر دعائیں کثرت سے مانگی جائیں، استغفار کثرت سے کی جائے، اور جنت کو کثرت سے طلب کیا جائے، اور گناہوں سے بچا جائے۔